اس وقت میں اس پرابلم میں ہوں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ میری رہنمائی کریں کہ اہل تشیع جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو امام ہے انہوں نے ان کے اقوال ہے یا انہوں نے ہمیں جو ہے نا اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہم ان کے زیارات پہ جائیں، اور یہ ہم جانا ضروری ہے۔ ایک بات ہے یہ، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ مجھے تو بالکل صحیح لگ رہا ہے، جس طرح آپ لوگوں نے کہ چند ایک ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ تو کمپلیٹ شرک ہے۔ جی جی تو اگر ہم لوگ اسی طرح سے ایسی فیملیز کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں تو یہ صحیح ہے، یا کہ ہم اس کے ساتھ قطع تعلق کریں، یا کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں؟ اور ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کو کیسے گائیڈ کریں کہ بھئی وہ لوگ بھی جو ہے نا سیدھے راستے پر آئیں اور اسی طرح سے شرک کرنے سے بچے رہیں؟ جی، تو میرے بھائی ہم یہی تو کر رہے ہیں۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے شرک اللہ کے فضل سے چھوڑ دیا، خواہ وہ اہل سنت میں تھے خواہ اہل تشیع میں تھے۔ قطع تعلق کی تو کوئی سلوشن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہم تو آپ کو جیوز اور کرسچنز کے ساتھ بھی قطع تعلقی کا کبھی نہیں کہیں گے، کبھی کسی ہندو کے ساتھ بھی قطع تعلقی کا نہیں کہیں گے۔ انسانیت میں ہیومن ڈگنیٹی کے اندر سب کی آپ نے عزت کرنی ہے، اور یہ تو پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم انہیں کافر تو نہیں کہتے، ہمیں ان کے عقائد کے اندر جو کمزوری ہیں ان سے اختلاف ہے۔ پیار محبت سے ان کے سامنے قرآن کا ترجمہ رکھیں اور انہیں یہ بات بتائیں کہ یا علی مدد کا تو مطلب ہے سیدنا علی کو آپ خدا بنائے ہوئے ہیں، اور شیعہ کو تو سمجھانا بڑا آسان ہے۔ ان کے صبح و شام کے جو اذکار ہیں، اثنا عشری شیعہ 12 اماموں کو جو ماننے والے ہیں، صبح و شام کے ان کے اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر بالکل اللہ نے واضح فرما دیا کہ جب آپ کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی تکلیف دور کر سکتا ہے، گویا آپ نے اسے معبود مان لیا۔ اور پھر ہر نماز کی ہر رکعت میں جو ہم ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو میری اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اور اس میں میں نے بڑے آسان طریقے سے ان کے سامنے ان معاملات کو رکھا ہے۔ تو آپ پیار محبت سے ان کو دعوت دیں، قطع تعلقی والا تو معاملہ بالکل نہیں کرنا، مسلمان ہے۔ اور جسے ہدایت مل جاتی ہے وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اب باقیوں سے میں نے نفرت کرنی ہے، یہ قطع تعلقی کرنی ہے؟ میری مثال دیکھ لیں کہ میں 31 سال تک اس مکتب فکر میں رہوں کہ میں شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ میں ان لوگوں کو جو توحید کی بات کرتے تھے ان سے سخت نفرت کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، مجھے بات سمجھ آئی، تو اس وقت بھی میں پوری نیک نیتی کے ساتھ ہی اپنے ان معاملات کو لے کے چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، تو اس کے بعد جب بات سمجھ آئی ہے تو پھر میں چپ کر کے بیٹھا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس بات کو الحمدللہ اتنا بلند کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر تمام فرقوں کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے ہیں۔ انہوں نے پچھلے 1000 سال میں اتنی عزت نہیں کمائی تھی جتنی ان 10-12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے ان کی جو گمراہی ہے لوگوں کے اوپر عیاں کر دیا۔ تو قطع تعلقی بالکل کوئی سلوشن نہیں، پیار محبت سے انہیں بات سمجھانی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی اپنی سگی اولاد جہنم میں جا رہی ہو تو کیا آپ اسے قطع تعلقی کریں گے، یا آپ آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ میں کسی طریقے سے اسے بچا لوں؟ تو یقیناً یہی کریں گے۔ تو یہی جذبہ آپ کا پوری انسانیت کے لیے ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے جو آگ پہ گر رہے ہیں، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور لے کے جا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا تو درد یہی ہے کہ ان کی امت کو آپ نے شرک سے بچانا ہے اور قرآن کی دعوت کے اوپر لے کے آنا ہے۔ قطع تعلق کی کوئی سلوشن نہیں ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی طیب بھائی؟ اپنا دوسرا کوشچن کر لیں آپ۔